مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت، بیگم کی محبت. آپ چہرے کو نورانی بنا لیتے ہو، محمدی نشانی چڑھا لیتے ہو. بیگم کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی تو بالکل چکنے تھے، کلین شیو تھے. اب یہ ملا پتہ نہیں کہاں سے بن کر آ گئے، ہمیں نہیں منظور، یا ہمیں رکھ لو یا اس داڑھی کو رکھ لو. کہتا ہے قربان جاؤں بڑی مشکل سے ملی ہے، داڑھی کی خیر صلاح ہے، تجھے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا. یہ ترازو لگتے ہیں، ادھر بھی ترازو ہے. ماں کہتی ہے لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے، یا مجھے رکھ لے یا محمد کو رکھ لے. کہا ماں ایک ہے، غلط سمجھی میرے پیار کو، ایک ہے. کاش ایک نہ ہوتی، 100 ماں کے پیٹ سے جنم لیتا. ماما ہر ماں کو ایڑی رگڑتے رگڑتے مرتا ہوا دیکھ لیتا، محمد سے اپنی بے وفائی کبھی نہ کرتا. یہ ایمان، یہ حدیثیں سن کے سبحان اللہ بھی کہیے، لیکن دل کے دریچوں کو کھولیے. سب سے بے وفائی ہو سکتی ہے، سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو قیامت میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، جو قیامت میں اپنی امت کو، جو عرب کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کہے گی اللہ امتی امتی امتی. جو وہابی تمہارے لیے امتی امتی کہہ کر رہے گا، آج تم کو اس نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں، اس نبی کا لباس ہی پسند نہیں، اس نبی کی بیویوں کا کردار ہی پسند نہیں. اور اتباع رسول کیا ہوا کرتی ہے سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، نماز پڑھا کے باہر نکلے، صحابہ بھی باہر نکلے، صحابیات بھی باہر نکلے. غور کرنا ذرا اس حدیث پہ، دل میں غصہ آئے تو معاف کر دینا. شوگر کے مریض کو میٹھی گولیاں کھلاؤ گے اور بیمار ہو جائے گا. یہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، یہ نیم کی گولیاں دینی پڑتی ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، وہ صحابہ جو چلتے زمین پہ تھے، آسمان والا زندگی میں ان کے لیے جنت کی ٹکٹ اتار دیا کرتا تھا. اور ادھر عورتوں میں میری تیری بیویاں نہیں، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، سودا. اللہ کے نبی نے دیکھا دونوں اکٹھی چل رہی ہیں، راستے کے اندر صحابہ اور صحابیات مکس چل رہے ہیں. اللہ کے نبی خطرناک ہو گئے. کہا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو. مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی، ان کے کپڑے دیواروں کے اندر اٹک جایا کرتے تھے. اپنی بیگم کو شاپنگ کے لیے اکیلا بھیج دینے والے، اپنی بیگم کو بغیر محرم کے لیموزین میں بھیج دینے والے، اپنی بیگم کو مردوں کے بازاروں میں مولویوں کی پتا کی میں کپڑا لیتا، کپڑا تو لینا سانو آتا ہے. تو نے کس کو دکھانا ہے کپڑا پہنے؟ اگر خامد کو دکھانا ہے تو جیسا لا دیا ہے سجا لے، اور اگر خامد کو نہیں دکھانا تو پھر یہ صفت مومنہ کی. اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، فاطمہ، حفصہ، میمونہ کے اختلاف کا برداشت نہیں کر رہے. اور ہم، آپ تو ویسے ہی شاہ صاحب زیادتی کرتے ہیں، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا پھوپھی کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ ماں. لو پاپی تو ماں ورگی ہوتی، بھابھی ماں جیسی ہوتی، جیٹ سے پڑتا، بھابھی سے، دیور سے، کزن سے. پرانے دور، پرانی باتیں. اور محمد بھی پرانے، محمد کا دین بھی پرانا، اور اگر جنت میں جانا ہے تو راستہ بھی پرانا. اسلام کا کوئی نیا ماڈل. اس حدیث کو سنیے، ایک مرتبہ کہا اتباع رسول ایسی لپک کر آئی، عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عمر، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے غیرت رسول، یہ ہے حرمت رسول. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، نبی نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو. عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے کہا میں ضرور کروں گا، دور بدل چکا ہے، فتنوں کا ڈر ہے، زیادہ فتنے ہیں، میں ضرور منع کروں گا. پھر اس کے سینے پہ، صحیح مسلم کی روایت، اس کے سینے پہ مکہ مارا اور کہا میں نے تجھے فرمانے
کروں گا. اللہ کی قسم مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر تجھ سے کلام نہیں کرے گا. ہے یہ محبت؟ آپ تو مسجد میں آ رہے ہو بیٹا ڈش اینٹینا کا چینل لگا کر بیٹھا ہے. کبھی آئی محبت اپنے رسول کی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ گھر میں بیٹھا ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ گانے سن رہا ہوں, میں تبلیغ کر رہا ہوں یہ بے پردہ پھر رہی ہے. اللہ کے نبی کی مخالفت, اتنا غصہ آیا اس کے سینے میں مکہ مارا, اور راوی فرماتے ہیں مرتے دم تک پھر اس سے کلام نہیں کیا. ایک صحابی ان کا بھتیجا یہاں پر پتھر رکھ کر یوں کھیل رہا, صحابی نے دیکھا, کہنے لگے اس کام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. نہ شکار کر سکتے ہو, ہاں کسی کا دانت توڑ دو گے, کسی کی آنکھ توڑ دو گے, ایسا نہ کرو. وہ نوجوان پھر بھی کھیلتا رہا, کوئی بات نہیں خیر سب ہے, اولاد جوان ہوگی, شاہ جی کیا کریں اولاد جوان ہوگی, خیر سب ہے, نہیں بات مانتے. یہ بہانہ ہے ہمارے گھروں میں نہیں, میں نے تو بڑا کہا اس کو ڈش نہ لگوا, بات ہی نہیں مانتا. میں نے بڑا کہا ہے داڑھی رکھ لے, بات ہی نہیں مانتا. میں نے اسے بڑا کہا ہے نماز پہ فجر پہ اٹھ کر گایا کر, بات ہی نہیں مانتا. جوان ہو گئی نا, کیا کر سکتے ہیں. یہی بیٹا اگر تیرے چہرے پہ تھپڑ مار دے, یہی بیٹا تیری بیگم کی بے عزتی کر دے, اب بھی کہو گے کوئی بات نہیں بیٹے نے تھپڑ مار لیا, جوان بیٹا ہے کیا کر سکتا ہوں, یہی کہو گے. اس چھت کے نیچے اس بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہو گے. اس نے باپ کی گستاخی کی ہے, اپنی گستاخی پہ اتنا غصہ, اور محمد کے دین کی گستاخی پہ بھی کبھی غصہ آیا؟ واپس آئے, دیکھا بھتیجا ویسے ہی کھیل رہا, کہا میں نے تجھے فرمان محمد سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو باز نہیں آیا. سن لے رب محمد کی قسم, قیامت کی دیواروں تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا. تو نے حدیث رسول کو سن کر پھر ٹکرایا. ایسی محبت پیدا کیجئے, ایسی تباہ پیدا کیجئے. اللہ کے نبی کا فرمان سنے, تصدیق کر دیں, اور اگر آپ یہ تصدیق کر دیں, آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں, رزلٹ کیا ملے گا؟ ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے, یہ پہلی روایت ابن ماجہ میں تھی جو انگلی پر کھیلنے کی میں نے سنائی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے, لوگوں کو معراج کا قصہ سنایا. ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا ہے, اور تلاش کر کے سوال کرتا ہے, ابو بکر کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے جنت جہنم سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے؟ بیت المقدس 6 سال کا سفر, 6 ماہ کا سفر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ فرمایا نہیں. ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کمان تیر مار لیا ہے, نبی کے ساتھی کو بدل کر دیا. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا. وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس کیا, جو 6 ماہ کی مسافت کا سفر ہے. پہلے آسمان پر گیا, انبیاء سے ملا, جنت دیکھی, یہ سارا منظر دیکھ کے فجر ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا. قربان جاؤں صدیق تیری صداقت پہ. کہا ابو جہل تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے. کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ. ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. عقل مانے یا نہ مانے, ایمان مانتا ہے. میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. صحیح مسلم میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال آنے والا ہے, دجال نکلنے والا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال نکلے گا کتنا عرصہ رہے گا؟ کہا 40 دن. کہا دنوں کی مسافت کیا ہوگی؟ کہا ایک دن سال کے برابر, دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا دن ہفتے کے برابر, چوتھا دن تمہارے عام دنوں جیسا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن 1 سال لمبا. فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو 1 سال والا دن ہوگا اس میں 5 نمازیں کافی ہوگی یا کیا کریں گے؟ تصدیق. نبی کی بات سن کے تکذیب نہیں, جھٹلایا نہیں, کلام نہیں. حدیث تو ہے پتہ نہیں, ہم نہیں, عقل نہیں مانتی اس کو. فرمان رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں کہتے. اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق, اس درمیانی وقفے کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا. یہ ایمان ہے, یہ اتباع محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج گستاخوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان
جو ایمان کافروں کے بادشاہوں کو ان کے محلات میں ڈرا دیا کرتا تھا. اور نبی کا گستاخ یہ کوئی نیا کام نہیں، شروع سے چلتا آیا. سوچنا تو یہ ہے اس موقع پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں کر سکتے. ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کروں گا. پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، پتھر مارنے کے لیے الٹے قدموں واپس دوڑا، چہرے پہ رنگ اڑے ہوئے. سردار ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے، مارنے کے لیے بھاگا تھا، ڈر کے الٹا بھاگ رہا ہے. کہا ظالمو، میں نے آگ کی وہ وادی دیکھی ہے، اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دیتی. گستاخ رسول سے بدلہ کون لیا کرتا ہے؟ عرش والا رب. اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو، آپ کے اور میرے امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کو بتوا دیتے ہیں، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. رات کو سونے کا وقت آتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو، مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے قتل نہ کر دے. اللہ اپنا جانور مسلط کرتا ہے، وہ لشکر میں خوشبو سونگھتے ہوئے اس کافر کے پاس آتا ہے، سب کو چھوڑ کر گستاخ رسول کو مار کے نکل جاتا ہے. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے جو ابو رافع یہودی کے سر کو کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈال دے. صحابہ جاتے ہیں، 5 رکن کا قافلہ جاتا ہے اور ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ جاتا ہے. قابل اشرف مدینہ کا یہودی نبی کو گالیاں دیتا ہے. نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو قتل کر کے مجھے سکون پہنچائے. صحابہ روانہ ہوتے ہیں، کعب بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اسلحہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بہانے سے باہر لے کر آتے ہیں. ایک اس کے سر کو پکڑتا ہے خوشبو سونگھنے کے لیے، دوسرا وار کرتا ہے، گستاخ رسول کو مار کے ہلاک کر ڈالتا ہے. گستاخ رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں، رئیس المنافقین آواز لگاتا ہے آج مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، عزت والے آئیں گے. قافلہ واپس لوٹتا ہے، رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ مومن تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، مدینہ کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے. باپ آتا ہے، اپنی تلوار باپ کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے. قدم آگے بڑھایا تو گردن کو کاٹا اور آ کر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ عمل، یہ خیر، یہ بھلائی، یہ نیکی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع مجھے دینا. ابو بکر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضہ، ابو بکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی جنگ میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہا بیٹا اگر میری گردن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک بار بھی آتی، رب محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آ کر مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا، سورۃ بقرہ اور آل عمران لکھی. پھر عیسائی ہو کر واپس لوٹ گیا اور جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، میں لکھ لکھ کر دیتا تھا، یہ اس کو وحی بنا کر آگے بیان کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی توہین کی، گستاخی کی. موت واقع ہوئی، عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا. دفن کر کے واپس لوٹے، صبح کا سورج نکلا، دیکھا ان کا یہ ظالم عیسائی زمین سے باہر نکل چکا. وہ سمجھے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اگلے دن اور گہرا دفن کیا،